full of events, and we had a lot of opportunities to please Allah Almighty, to seek our forgiveness according to the traditions of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So, Allah Almighty is providing the opportunities to maximize His pleasures. Muslims are ordered to be thankful. So, as a Muslim, as a person who has been blessed with Ramadan, he has been in the condition in which it was quite okay for him to fast, to do Taraweeh, to recite Holy Quran as much as possible, to do zikr, azkar. So all of these opportunities and the efforts that we have been given, Allah Almighty says that we should be thankful. And then there is an interesting thing, and that interesting thing is Allah Almighty says, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, that one is supposed to complete the numbers. And it is very interesting aspect that at this time everybody, every sincere Muslim must be thinking that our fasts were not up to the mark. Our Taraweeh was not full of passion. We have never been, or we have not been able to give our 100% in reciting Holy Quran, in understanding Holy Quran, in respecting our fast or the fast of our brothers and sisters. We have never been able to give our 100%, to do Taraweeh, to listen to it carefully, to recite it carefully. So would we be awarded? Would we be rewarded? Would we be rewarded as the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam says, "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Fasting is purely for me and I am the reward. So would my fasts were that I would be rewarded that because my fasts were not perfect. They were lacking things. They were lacking passion. They were lacking spirituality. They were lacking this right or that right. Similarly, at this note, at this turn of the Ramadan, we recognize that our Taraweeh, our recitation of Holy Quran, it has never been perfect such that we might not be rewarded. Such that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam says that those who fasted the entire month of Ramadan would enter through the gate of Rayyan. And this is the another gift that Allah Almighty speaks about. So all of these worries, questions, they pop up in our mind, constantly paining us and saying, and we are thinking about it, were our fasts perfect? Were our Taraweeh perfect? Were our recitation of Holy Quran perfect? Were our, different zikr and azkar perfect? So Allah Almighty says, لِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, my dear believers, what you can do, you should do. The rest should be left on me. You're supposed to complete the number, 29 or 30. And the rest is
that I would definitely reward you. I would definitely reward you as my Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam has promised. So all of these worries, all of these pains, all of these, I would say, situations, mental situations, or the psychological trauma that people might undergo, Allah Almighty relaxes that. He tranquilizes that, and He says, no, whatever you could do, you have done. And this is the best example of our religion, that this religion does not create psychological traumas. Instead, we are supposed to do our best through our sincerity, through our efforts, through our works. And for example, if we have been fasting from dawn to dusk, respected a lot of things, whatever we could do, and yes, of course, there must be many, many things which were left, but still Allah Almighty says you would be rewarded. So this is really a blessing day in the sense that we are getting very closer, and I think we should be more thankful to Allah Almighty that look, it's not easy job. Fasting entire month of Ramadan is not easy because this is not a routine. So now if any believer fasts the entire month of Ramadan, facing situations in which we are all find ourselves, so it is the best thing that we have done. Yes, we could have done better than that. This is another principle. But whatever we have done by the blessing of Allah Almighty, whatever we have been able to do by the blessings of Allah Almighty, that is what we could have done, and we have done. So therefore, there is no need to worry about all of these thoughts. And Allah Almighty says that relax, your ibadah is done from your side. Now it is me who would reward you, and I would definitely reward you as I promised. Why? Look, there is another principle. And the principle is that human beings are weak, right? So whenever they plan that they would recite Holy Quran perfectly, they would fast perfectly, the perfect of the perfect, they would, let's say, do their prayers perfect of the perfect. Yet, we are humans. We have weaknesses. We lack many, many things. Lot of times, lot of things are going on in our mind while we are doing our prayers, while we are doing fast, right? So, it is the imperfection of the human being that he realizes, oh, I didn't do that. I could have done that, but I didn't do it. And this imperfection, recognition of imperfection, the recognition of our weakness, right? This is what Allah Almighty wants us to be recognized, right? And Allah Almighty, since He is perfect, He is absolute, He knows everything, He knows that He is great and the most perfect being in this world, and He would reward. So there is, look, from our side, yes, we recognize that we were weak. And from His side, He knows that He is perfect. So He would reward according to His style, His worldview, and we should think about ourselves from our perspective. And this is what Allah Almighty has stated in this holy verse, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم. تو ابھی ہم نے جو گفتگو کی وہ یہ کی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تعداد کو مکمل کرو، ٹھیک ہے؟ اور تعداد کو مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھتے ہوئے مختلف چیزیں ہم پوری نہیں کر پاتے، مختلف اس کے آداب ہوتے ہیں، مختلف اس کے تقاضے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو اس بات کا تو ہم نے مثال کے طور پر کچھ چیزیں نہیں ادا کیں، کچھ چیزیں کیں، تو انسان کو خیال آتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ کر سکتا تھا. فرض کریں میں نے قرآن پڑھا تو میں قرآن 1 پڑھ پایا، تو میرے پاس وہاں وقت تھا، وہاں وقت تھا، میں شاید 2 پڑھ لیتا. روزہ رکھا تو مثال کے طور پر ایک دن کوئی نماز جو ہے وہ لیٹ ہو گئی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پائے، میں کر سکتا تھا. لیکن تو
تو یہ سارے خیالات جب انسان کے اس مہینے کے آخر میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ایک احساس بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا، اور کیونکہ میں نے کیا تو ثواب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو کیا میں امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ خیالات نیچرل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہیں میں نے یہ بتا دیا تھا کہ تمہیں روزے رکھنے ہیں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ تمہیں روزے کے یہ آداب رکھنے ہیں۔ اگر تم نے جتنا ممکن ہو سکا کیا، جتنا ممکن ہو سکا کیا، تمہیں تمہاری استطاعت سے بڑھ کر اپنے فضل کے مطابق میں تمہیں نوازوں گا، اور وہ یہی ہے کہ جس چیز کا اللہ رب العزت نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ثواب ہمیں ملے گا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزوں کی تعداد مکمل رکھنی ہے، ٹھیک ہے، نمازوں کی تعداد مکمل رکھنی ہے، اس کی پرفیکشن بھی ہونی چاہیے، لیکن کہیں کوئی سستی ہو جائے، کہیں کوئی غفلت ہو جائے تو اللہ رب العزت سے فوراً سے اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو بندہ ہوں، بہت کمزور ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو پایا، اور بس یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنا خاص فضل سے اس عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہی جو ہم نے آیت مبارکہ پیش کی کہ اگر 30 روزے ہمارے ہوتے ہیں، جو بھی 29 روزے ہوتے ہیں، یہ مکمل ہو جائیں تو آپ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ ثواب دے دیا جو آپ کے ذہن میں تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا۔ Okay, okay, just a couple of more things. One thing is the night, the last or the final night of the Ramadan. This is called Laylatul Jaiza. It is called Laylatul Jaiza. Now, what is Laylatul Jaiza? Laylatul Jaiza is the night of the reward, right? So, it has been stated in few traditions that Muslims are supposed to be spending and worshipping in this night, which is also called in our culture Chand Raat. So the Chand Raat, or in Arabic it is said Laylatul Jaiza, or the night of reward, is the night which is the last night, okay, before the Eid. Okay, it's Eid night. So that Eid's night means before, when you say that prayer, Eid prayer, before that, the night is called Laylatul Jaiza, and Muslims are suggested and recommended that they should, rather than spending their time in fun, rather than spending their time and wasting their time unnecessarily in celebrations or making fun or having fun or shopping or spending on the roads, Prophet sallallahu alaihi wasallam sunnah has been that he used to spend that night at his house, and he used to worship. So as the good believers, we are also supposed to be devoting some time for the worship on the Laylatul Jaiza, because this is also one of the narrated tradition from Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and scholars have spoken about it that it is a night where we are rewarded and we should be maximizing that. Okay, تو آخر میں نے یہ بتایا کہ لیلۃ الجائزہ یعنی وہ رات جو کہ یکم شوال کی رات ہوتی ہے، اور یکم شوال کی رات سے مراد کیا ہے؟ عید سے پہلے والی رات، چاند رات بھی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اور اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا کہ اس رات کو بھی جاگنا چاہیے، اور جاگنے سے مراد کیا ہے؟ کہ عبادت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کریم کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات میں کی گئی عبادت کا بہت زیادہ ثواب مروی ہے بعض احادیث کے اندر۔ تو بجائے اس کے کہ اس رات کو ہم شاپنگ میں، مختلف چیزوں میں گزاریں جو کہ لغو ہوتی ہیں، جو کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا جو صرف گپ شپ ہوتی ہے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مختصر سا وقت اللہ رب العزت کے لیے نکالا جائے، اور اس نائٹ کو بھی کوشش کی جائے کہ اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔
تو آخر میں ہم اس کو آخر میں یہ بتائیں گے کہ فطرانہ اور زکوٰۃ. زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. تو مثال کے طور پہ جن لوگوں نے زکوٰۃ اپنی ادا نہیں کی ہے اور اگر ان کے اوپر ڈیو ہے تو تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا اننیسیسریلی زکوٰۃ کے اندر یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ جب واجب ہو جائے اسی وقت ادا کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ اس کو اگلے سال بھی اسی طرح پلان کریں کہ آپ وقت سے پہلے ادا کر دیں. چھوٹے چھوٹے حصوں میں ادا کریں لیکن اس کو ادا کر دینی چاہیے. زکوٰۃ اس شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے جو کم از کم $610 کی اس کے پاس سیونگز ہوں. تو $610 کی اگر اس کے پاس سیونگز ہیں اور وہ سیونگز سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں اتنی رہتی ہے، اس سے بڑھ جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، لیکن اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اسی بندے کے اوپر ہوتی ہے جس کا وہ مال ہے. تو مثال کے طور پر ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے اور شوہر بھی ہے. تو شوہر کے پاس پراپرٹی ہے، یعنی اس کی پوزیشن میں، اس کی اونرشپ میں اتنے پیسے ہیں، لیکن بیٹے کی اونرشپ میں بھی اتنے پیسے ہیں. تو صرف باپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، بیٹے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اگر بیوی کے پاس فرض کیجئے کہ $610 ہیں اس کی سیونگز کے اندر، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سونا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. تو پھر ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا، جس کی جتنی پراپرٹی ہے وہ اس حساب سے اپنی زکوٰۃ دے گا. تو مطلب یہاں ہمارے پاس بھی یہاں باکسز وغیرہ موجود ہیں، مسجد انتظامیہ نے انتظام کیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہے فطرانہ. فطرانہ بھی ایک مالی عبادت ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے اوپر ڈیو ہے 1 شوال کو، صبح صادق، صبح فجر کے وقت. یہ اس وقت ڈیو ہوتی ہے، فطرانہ ڈیو ہے کہ اگر آپ کے پاس اس دن 1 شوال کو $610 سے زیادہ ہیں ایز سیونگ اور سال گزرنا شرط نہیں ہے، تو وہ ادا کرے گا اور وہ اپنے ڈپینڈنٹس کے بھی ادا کرے گا. اور یہ حکم بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر بیگم، آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ بھی اتنی ہیں تو وہ اپنا علیحدہ فطرانہ ادا کریں گی، اور اسی طرح بیٹے کے پاس اتنی ہے تو وہ اپنا علیحدہ فطرانہ ادا کرے گا اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کی طرف سے یعنی جو بھی اس کا کسٹوڈین ہوگا وہ اس کا ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو فطرانہ ادا کرنا یہ واجب ہے، یعنی یہ جو بھی میں نے بیان کیا یہ واجب ہے. تو واجب کے حوالے سے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کر دیا جائے، جلدی ادا کر دیا جائے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ فطرانہ جس کو ادا آپ کریں گے وہ اس کو استعمال کرے گا، اور اس کا بہترین استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ استعمال اس کو کہاں پہ کریں گے؟ ظاہر بچوں کے کپڑے بنائیں گے، خود استعمال کریں گے، عید وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ اس کو ٹائم پر دیں تاکہ وہ ضرورت کے مطابق استعمال ہو جائے، لیکن اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. ان کیس کے ادا نہ ہو تو بعد میں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اوپر ہمیشہ واجب رہے گا. ٹھیک ہے. جب بھی آپ ادا کریں گے یہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو وقت پر ادا کرنا ہی اس کا فائدہ ہے. اگر ادا نہ کیا جائے، اگر یہ ان کیس کے واجب ہے تو پھر اس کا گناہ ہوتا رہے گا. اور جن لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہے بطور سنت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارے ہاں اس پہ لکھا ہوا ہے $20 پر ہیڈ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. باکسز موجود ہیں، آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آخر میں ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ اعلان کریں گے مسجد انتظامیہ کی طرف سے کہ عید اتوار والے دن ہے یا پیر والے دن ہے. اور اس کا ایڈریس وغیرہ کیا ہے؟ اسکڈر ایونیو 35 اسکڈر ایونیو، یہاں پہلے بھی لیکن اب ویب سائٹ پہ اس کا ایڈریس وغیرہ ڈال دیں گے، کر دیں گے، اور ٹیلی فون پہ بھی میسج دے دیں گے. ایسے ہی. تو جو واٹس ایپ گروپ میں ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی ہوں گے. اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو وہ سامنے لگا ہوا ہے لنک، آپ اس کو اسکین کریں، گروپ میں آ جائیں گے تو فوراً سے آپ کو اطلاع مل جائے گی. سیٹرڈے شام کو اناؤنس کریں گے رونما
इंशाल्लाह। once we know side, moon side, ठीक है? और टाइम प्रेयर का है 9:30 9:30 sharp. sharp. Okay, so the Eid prayer will be held 9:30 a.m. 35 Scudder Avenue, right? It's So either on Sunday or on Monday. Huh? ground floor पर जो ना बाथरूम उसमें. It is on the ground floor, right? So Eid would be announced on Saturday after Maghrib, okay? And we would be having Eid prayer either on Sunday as per moon sighting, Sunday or Monday at 9:30 a.m. And we'll serve the breakfast over there. Sorry? Breakfast will be served. And breakfast would be served. This is Bring really your important. family, children, everybody. We have big Everyone. arrangement. Yes. Okay. कोई और चीज़? सही. अस्सलाम वालेकुम.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اسلامک سینٹر آف کیپ کارڈ نے افطاری کے لیے ارینج کیا ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب فیملی کے ساتھ آئیں. تو انشاءاللہ یہ اس سال کی انشاءاللہ یہ لاسٹ افطاری ہوگی سینٹر میں. اس کے بعد 2 ویک پہلے میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے جو عید کے ایکسپینسوز ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت میں نے بتایا تھا. تو کافی حد تک وہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہوا ہے, لیکن ابھی بھی تقریباً ہمیں 2000 جو ہے نا وہ ہمیں شارٹ پڑ رہا ہے. تو آپ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر سارے ابھی تھوڑے تھوڑے اور دیں تاکہ وہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے. کیوں جی؟ ہنڈریڈ میں دیتا ہوں. لکھیے لکھیے. ہاں جی وہ مل گیا. چلو نا نہیں لینا, ادھر ٹوٹل لکھ دو کنے جہاں کیش ہوتا ہے کیش, اگر چیک دینا وہ چیک لکھ دیں. ہاں جی میری طرف لے لو 100, لیکن وہ پیڈ نہ لگی. ہاں جی اور کوئی؟ طاہر بھائی کا لکھیں $100, لیکن اس پہ بھی پیڈ نہیں لکھنا. ہاں جن کے پاس ابھی نہیں ہے نا وہ ہمیں بتا دیں تو بعد میں دے دینا. ہاں جی ایک $100 ہو رہا ہے جی. 100 اور لکھیں, ابھی وہ ملا نہیں ہے. ریاض, میاں ریاض. $200 اور لکھیں جی آسم. نہیں ہاں جی اور لکھو جی. زہیب $200. ہاں جی وہ ادھر اپنا بھائی صاحب دے رہے ہیں $100. چلو تھینک یو ویری مچ. یہ آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی کہ جب بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لوگ ہماری عزت رکھتے ہیں, آپ دل کھول سے جو ہے نا وہ عطیہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جتنا بھی جس نے دی اس سال دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہر کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. ہاں جی اور عید کے لیے جو ہے نا وہ ضرور آئیں. جیسے ہمارا پروگرام ایوری ایئر ہوتا ہے, عید کے بعد وہاں پہ وہ بریک فاسٹ کا انتظام ہوتا ہے. ہاں جی تو ایڈریس جو ہے نا وہ قاری صاحب نے بتا بھی دیا ہے, 35 سکڈرا ایوینیو ہینس. وہ پہلے تھا کیپ کا ریزورٹ, اب ہے آرش, اس کا نام چینج ہوا ہے. ہاں جی اس کے لیے اس کے بعد جو آخری اناؤنسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر منڈے کی عید ہوتی ہے نا تو جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں ان کے لیے لیٹر کی ضرورت ہے, وہ میں بنا کے لایا ہوں ادھر. تو وہ جن کو ضرورت ہے وہ لے سکتے ہیں اپنے اسکول میں دے دیں تاکہ وہ بچوں کی جو ایبسنس نہیں لگے گی. تو اس کے بعد میں اذان کے لیے آج ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں میں سے جو اذان دینا چاہ رہا ہے پہلے جو آ جائے گا ادھر وہ اذان دے تاکہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الواحد القهار الملك العزيز الجبار الرؤوف الرحيم الغفار الذي خلق بقوته الليل والنهار والذي خلق بقدرته الجبال والبحار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ألا له الخلق وله الأمر وألا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صادق الوعد الأمين أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم في الإيمان والإسلام والإحسان الإيمان أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الإحسان أيها المؤمنون قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي عليه الصلاة والسلام في مقام آخر لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد القهار الملك العزيز الجبار الرؤوف الرحيم الغفار الذي خلق بقوته الليل والنهار والذي خلق بقدرته الجبال والبحار الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ألا له الخلق وله الأمر ألا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صادق الوعد الأمين أما بعد أيها المؤمنون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في كل يوم وليلة كتبهن الله على العباد يطهرون بها الأرواح وينظفون بها الأجساد ومن حافظ عليهن دائما فقد فاز وهدي إلى سبيل الرشاد ومن تركهن عامدا فقد خسر وحشر إلى جهنم وبئس المهاد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد ولتكملوا العدة يعني قال الله سبحانه وتعالى تكميل العدة في شهر رمضان أيها المؤمنون قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم فاستغفروا الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. So brothers, there is plenty of spaces in the masjid hall, so please come and fill up the spaces. So first fill up the spaces in the masjid hall and then make your sufuf in the other room, right? Okay. Bismillah. Allah. Bismillah. ركعتين متوجهة اليد المعبد الشريف. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. So, brothers, for the masjid donation, the box is coming to you. So just hold for some time and wait patiently and donate for the masjid as much as possible, because as we know that this is the last Friday in holy month of Ramadan, a big day. So you should donate as much as possible to the masjid. As you know that whoever donates to masjid and whoever contributes in the building and in the maintenance of the